واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کراچی کی سرزمین پر نیو میمن مسجد میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت صاحبزادہ مفتی محمد اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کی صدارت اور سرپرستی میں آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ یہ مسجد جو اہل حق کا بہت بڑا مرکز ہے، اللہ اس کو مزید رونقیں عطا فرمائے اور اس کے ساتھ دارالعلوم میمن جو کہ قرآن و سنت کے ماہرین تیار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا علمی منصوبہ ہے، رب ذوالجلال اس دارالعلوم کو بھی مزید رونقیں عطا فرمائے۔ نہایت اہم موضوع پر چند حقائق آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت محدود ہے اور یہ ضروری گفتگو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان سالم لے کر سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے۔
اگرچہ امت مسلمہ کے اعمال پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور بدعملی کا بگاڑ لانے کے لیے کئی منصوبے لانچ کیے جا چکے ہیں، لیکن سب سے سخت حملے ایمان پر ہیں، عقیدے پر ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اور اپنے تعلق والے لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے ہر وقت بیدار اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ کلمہ اسلام کا آدھا حصہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا ہی یہ شعبہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی محبت کی جائے، اور ان میں سے ہر ایک کا ادب احترام ایک فریضہ کے طور پر بجا لایا جائے۔ جس طرح کہ لفظ رسول اللہ جو محمد الرسول اللہ میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو لفظ رسول کی جب اللہ کی طرف نسبت ہوئی تو اس سے لفظ رسول سے یہاں جو ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اعلیٰ ترین عظمت کا اظہار ہوا جب لفظ رسول کی نسبت ذات خداوندی کی طرف کی گئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ سرکار کے نیچے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ہستیاں ہیں جن کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہوتی ہے تو ان کی عظمتیں ظاہر اور باہر نظر آتی ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس طرح وہاں رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہاں آل کی نسبت رسول کی طرف ہے اور اصحاب کی نسبت رسول کی طرف ہے۔ تو یہ جو نفوس قدسیاں ہیں، ان پر ایمان، ان کی محبت اور ان کی عقیدت، یہ حقیقت میں ایمان بالرسالت کا ہی ایک شعبہ ہے۔ جس وقت کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار پر شرعی طور پر جیسے ایمان لازم ہے اور جتنی محبت لازم ہے وہ محبت رکھتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کہا جائے گا کہ اس کا ایمان بالرسالت پورا ہے۔ اور ایسے ہی جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر جیسے شریعت نے لازم کیا ایمان رکھتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا ایمان بالرسالت کامل ہے، پورا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ان دونوں جہتوں میں کسی کے اندر بھی یا دونوں کے اندر
کسی کے ایمان میں یا ادب میں کمی رہ جاتی ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی دور کی کمزوری ہے، بلکہ یہ لازم آئے گا کہ اس کا رسالت پر ایمان پورا نہیں، اس کا عشق رسول علیہ السلام ادھورا ہے۔ خدا نخواستہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے نفوس قدسیہ میں سے اگر کسی شخص کے بارے میں کسی کا معاذ اللہ نظریہ میلا ہو، ناقص ہو، ادھورا ہو، تو یہ بات صرف آل تک نہیں رہے گی، یہ عقیدہ رسالت تک پہنچے گی کہ جب آل رسول علیہ السلام کے لحاظ سے اس کا عقیدہ ڈیمیج ہے تو گویا کہ یقیناً اس کا عشق رسول ڈیمیج ہے، عشق رسول ادھورا ہے، وہ عشق رسول میں فیل ہو چکا ہے۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی جس وقت کسی کا عقیدہ ناقص ہوگا، کسی کے دل میں بغض یا میل ہوگا، تو یہ نہیں کہ عام کوئی لوگ ہیں اور ان کے لحاظ سے یہ ایک سوچ غلط رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہاں بھی یہی حکم آئے گا کہ اسلام کے بنیادی عقائد الوہیت کے بعد جو نبوت و رسالت ہے، نبوت و رسالت کے لحاظ سے اس شخص کا عقیدہ غلط ہے، کمزور ہے، ڈیمیج ہے اور ناقص اور ادھورا ہے، اور یقیناً نتیجے میں پھر اس کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھورا۔ اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت 14 صدیوں سے وہ مقدر والے لوگ ہیں کہ جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں اور ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے ادب کو بھی فرض جانتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ادب کو بھی فرض مانتے ہیں، اور یہ ان میں سے ہر ہستی کے لحاظ سے ہے۔ اگر کسی ایک ہستی کا بھی کوئی بغض رکھے گا یا کوئی بے ادبی کرے گا تو اس سے اس کا پورا عقیدہ خراب ہو جائے گا، یعنی صحابہ کے لحاظ سے یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لحاظ سے جب کہیں بھی اس کے دل میں بغض ہوگا تو پھر ایمان بالرسالت صحیح نہیں رہے گا۔ اب یہ جو دونوں نسبتیں ہیں کہ بحیثیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم آپ کی امتی ہیں، ہم پر فرض ہے ایمانی طور پر آگے عبادتیں قبولی تب ہوں گی، ریاضتیں قبولی تب ہوں گی جب ایمان صحیح ہوگا، وہ اللہ کی توحید کے بارے میں ایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ایمان، اور رسالت کے اندر ہی پھر یہ کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ایمان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ایمان، یہ سب کچھ صحیح ہوگا تو پھر نماز نماز ہے، پھر روزہ روزہ ہے، پھر حج حج ہے، پھر زکوٰۃ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر یہیں گڑبڑ ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو زندگی بھر کا سب کچھ کمایا راگاں چلا جائے گا۔ جس طرح کہ وہ مستدرک للحاکم کی ایک حدیث ہے، میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم لقی اللہ، ایک شخص زندگی بھر کعبے کے سامنے بیٹھا رہا، مومن تھا، مسلمان کہلواتا تھا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کا مصلی تھا۔ یہ حدیث شریف ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ ساری زندگی وہاں گزار دے، اور یہ بڑے مقدر کی ویسے بات ہے کتنا ٹائم اسے ملے اور وہاں سے اسے کوئی نہ اٹھائے، صافانہ کا مطلب اس نے ڈیرا لگا لیا، پھر سویا بھی نہیں، صلی وصامہ، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ساری زندگی کہیں اور گیا ہی نہیں، کوئی اور مصروفیت ہی نہیں، ریکارڈ عمل صالح اس بندے کا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں ہے ثم لقی اللہ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ اتنے بھرپور اعمال صالحہ کے ساتھ جب وہ فوت ہوا
تو سیدھا جہنم میں جا گرا۔ درمیان میں یہ الفاظ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کعبے کے سامنے ضرور تھا، کلمہ گو تھا، نمازی تھا، ساری زندگی اس نے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان گزاری، مگر مرتے ہی جہنم میں کیوں پہنچا؟ کہ اس کے دل میں اہل بیت رسول علیہ السلام کا بغض تھا، لہذا نہ کلمے نے بچایا، نہ اسے نماز نے بچایا، نہ اسے کعبے نے بچایا، نہ اسے کسی صالح عمل نے بچایا۔ تو پتہ چلا عقیدے کا فطور اتنا بڑا فطور ہے کہ باقی سارے عقیدے ٹھیک تھے، تقدیر پر ایمان تھا، فرشتوں پر ایمان تھا، رسالت پر دعویٰ کرتا تھا ایمان کا، الوہیت پر ایمان تھا، توحید مانتا تھا، مگر پھر بھی اور اتنے نیک کام کر کے بھی جہنم گیا۔ اور دوسری طرف اسی مستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارانی واختار علی اصحابہ۔ ازل سے رب نے جب چناؤ کیا کہ میرا محبوب کون ہو تو سرکار فرماتے ہیں رب نے اپنے لیے میرا انتخاب کیا کہ میں اس کا محبوب۔ واختار علی اصحابہ، پھر رب نے خود ہی میرے صحابہ چنے، میں نے نہیں چنے، میرے صحابہ کا چناؤ بھی کہ میں اپنے محبوب کے یار خود چنوں گا۔ سرکار چنتے تو پھر بھی کسی کو مجال نہیں تھی کہ وہ تنقید کرتا کہ سرکار چنے تو کون ہے جو ڈیگریڈ کرے، لیکن صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کا چناؤ ہی اللہ نے کیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت، لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ جس نے ان میں سے کسی سے بغض رکھا یا تنقید کی یا گالی کی، قیامت کے دن اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی نفل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب ایک شخص جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھیں، زکاتیں دیں، حج کیے اور بڑے بڑے نیک کام کیے، مگر دل میں اگر کسی ایک صحابی سے بھی بغض تھا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو کسی ایک نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اتنا بڑا عقیدے کا فطور، اس کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ بات بھی تو دیکھو کہ بندہ سنی ہو تو اس کا ٹائم محفوظ ہوتا ہے، زندگی محفوظ ہوتی ہے، اور اگر خارجی یا رافضی ناسبی ہے تو پھر کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں سنی عقیدے سے ہٹ کر کوئی عقیدہ ہے تو یقیناً پھر اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے کسی کا بغض ہوگا یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کا بغض ہوگا، تو پھر زندگی برباد ہے، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر ان کے بغض سے پاک ہے تو پھر سنی سینہ ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے وہ تو پڑھتا ہی ہے، سو جائے تو اللہ سانس کو بھی تسبیح بنا دیتا ہے، اور کیے بغیر بھی بہت سے اعمال کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی اتنا کردار ہے صحت عقیدہ کا کہ رسالت کو صحیح ماننا، وہ صحیح ماننا ہے سنی ہونا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کو بھی یوں ماننا جیسے قرآن اور حدیث کا حکم ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیوں بھی یوں ماننا جیسے قرآن و سنت کا حکم ہے۔ تو اس سے صرف ایک گھنٹہ، ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال ہی محفوظ نہیں ہوتا، اس خاکی بندگی اللہ کے فضل سے پوری زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں پھر سوچنا ہے کہ کیسے یہ ایمان، یہ سنیت، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر حاصل ہے تو اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس کی اصول قرآن و سنت سے ہمارے اکابر نے لکھے، ان اصولوں کو پیش نظر رکھیں تو پھر خیر ہی خیر ہے، اور اگر ان کو چھوڑیں تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شریعت نے لازم کیا کہ ہم ان کو مانیں، اور ساتھ طریقہ بھی بتایا کیسے مانیں۔ آج اس طریقے سے کچھ لوگ دستبردار ہو گئے، اور وہ بھی جو بظاہر اہل سنت کہلواتے ہیں، چلو دوسرے تو شروع سے سائیڈ پر تھے، اور یہ جو اس وقت کا سانحہ ہے، اس وقت کا حادثہ ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنا اور سب کا ایمان بچانا ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت جب لازم کی تو اس کا اصول دیا۔ کیا فرمایا؟ یہ لفظ سارے زبانی یاد رکھو، احبو اہل بیتی لحبی۔ کیا لفظ ہیں؟ احبو اہل بیتی لحبی، کہ پیار کرو میرے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ آگے اس کا سبب بیان کیا، وہ قابل غور ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو، ان کی اپنی وجہ سے نہیں۔ میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے ہیں، کہ انہیں جو ملا میرے صدقے ملا، وہ جو کچھ ہیں میرے صدقے ہیں، ان کی شانیں تم سے گنی نہیں جا سکیں گی، مگر جو ملا میرے صدقے ملا۔ میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو، یہ ایک طرف۔ اور ساتھ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے پیار کیا اس نے میری محبت کی وجہ سے کیا، کہ میرا عاشق تھا تو اس نے میری آل سے بھی پیار کیا۔ اور ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بھی فرما دیا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم۔ فرمایا صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے تو میری وجہ سے کرنا ہے، میری وجہ سے، میرے صحابہ سے میری وجہ سے پیار کرو۔ قربان جائیں تیری نظر خارزار شب پہ گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی محبت مطلقاً نہیں مانی گئی، شرط کے ساتھ مانی گئی۔ مطلقاً یہ ہے کہ کسی کے رنگ کی وجہ سے اس سے پیار کیا جائے، مثلا کسی صحابی کے قد کی وجہ سے اس سے پیار کیا جائے، کسی کے قبیلے کی وجہ سے اس سے پیار کیا جائے، تو سرکار نے فرمایا ان سب سے پیار کرنا ہے، مگر پیار میں وجہ میری ذات کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ کیوں فرمایا تھا؟ کہ اگر سرکار کی ذات کی وجہ سامنے نہ رکھیں اور پیار کریں ان میں سے کسی کے ساتھ، تو پھر یا خارجیت بنتی ہے، یا ناسبیت بنتی ہے، یا رافضیت بنتی ہے۔ اور اگر ان سب سے سرکار کی وجہ سے پیار کیا جائے تو پھر سنیت بنتی ہے۔ یہ نقطہ تھا کہ ان سے پیار کرنا ہے مگر میری وجہ سے، میری وجہ سے۔ اب دیکھو یہ عقیدہ بھی اس امت کے اندر، جو ظاہر اپنے آپ کو امت کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا نا کہ فرشتے سے بھول ہو گئی، معاذ اللہ نبوت تو تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بھول کے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ یہ درجنوں کتابوں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اگر مولا علی کو سرکار کے صدقے مانے تو پھر ایسی باتیں کیوں کریں؟ مولا علی کو بہت کچھ ملا، لیکن جو کچھ ملا وہ در رسول علیہ السلام سے ملا۔
اللہ تو جب ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے پیار ہوگا تو پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے محبین میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں طرف کی محبت متحد ہوگی۔ اس کا سبب ایک ہے، آل کی محبت بھی ذات خدا مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اصحاب کی محبت بھی ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ ان کے جداگانہ کسی اور سبب کی بنیاد پہ نہیں، تو پھر یہ جب بھی سچی ہوگی تو دونوں طرف کی ہوگی، اور جب بھی سچی ہوگی تو اکٹھی پائی جائے گی، اور وہ سینہ جس میں دونوں طرف کی ہو اور اکٹھی پائی جائے اس کا عشق رسول کامل ہوتا ہے، کیونکہ ذات رسول علیہ السلام کی بنیاد پر۔ اب سرکار تو سواری پہ بیٹھیں تو سواری سے پیار، مٹی پہ قدم رکھیں تو اس مٹی پہ سے پیار، ہر نسبت سے پیار، اور یہ نسبتیں تو پھر عظیم ترین نسبتیں ہیں۔ امن عالم بھی اسی میں ہے، امن معاشرہ بھی اسی میں ہے، اس شرط پر جو سرکار نے شریعت میں حکم دیا اس سے اس محبت کو حاصل کیا جائے اور برقرار رکھا جائے، اور جب اس سے کوئی ہٹتا ہے تو پھر دنگا فساد ہے، پھر لڑائیاں ہیں، پھر جھگڑے ہیں، پھر پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ مختلف ممالک میں، وہ شام ہو، عراق ہو، اس طرح وہ سب فتنہ فساد اسی بنیاد پر ہے۔ ذات رسول علیہ السلام کو محور بنانے سے ہر مسئلے کا حل ہے، اور یہ شروع سے اہل سنت و جماعت کا اصول ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ محبت فرض تو ہے، مگر ان کی محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان میں سے کسی کی محبت بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آج اہل سنت کے اندر سے ایک دھڑا، جب انہوں نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اصول چھوڑا جو شریعت میں ہے، تو پھر رفض کی بی ٹیم بنے۔ وہ اصول اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ہر کوئی لیتا ہے، المستند میں یہ اصول لکھا ہے، اور میں اس پورے ٹولے کو جو اہل سنت چھوڑ کے رفض میں جا چکا ہے دعوت دے رہا ہوں کہ یہ صفحہ پڑھ کے 2 لائنیں کیوں نہیں تم لوگوں کو سناتے کہ ہمارے امام نے اس محبت کا اصول کیا لکھا تھا جو حدیث شریف سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ کوئی جھگڑا ہی نہیں، ہم چھوٹے ہیں مگر یہ تو بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں مگر مجدد الفسانی تو بڑے ہیں۔ ان بزرگوں کو چھوڑ کر آج نئے رستے بنانے کی وجہ سے اہل سنت میں انتشار ہے۔ اتحاد صرف اس میں ہے کہ اسی فارمولے کو اپنایا جائے جو ذات رسول علیہ السلام نے دیا، اور چلتے چلتے اسے ہی فکر مجدد الفسانی بھی کہا جاتا ہے، فکر امام احمد رضا بریلوی بھی کہا جاتا ہے، فکر گنج بخش بھی کہا جاتا ہے، فکر غریب نواز بھی کہا جاتا ہے، فکر غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، فکر رومیو جامی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھو المستند کے یہ لفظ میں مختصر کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 187 ہے۔ ہمارے امام نے کیا لکھا؟ فرمایا لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنے پر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم سنی تو ہیں، ہمیں کیوں رافضی کہا جاتا ہے، وہ یہ پڑھ کے سنائیں اور اپنی تقریریں اس کے سامنے رکھیں۔ جو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سارا سسٹم ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر تھا، یا جو کہتے ہیں محمد علی ہے اور علی محمد ہے، ان کی ہزاروں تقریریں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کر کے استقلالاً مستقل طور پر اہل بیت کو مانا جا رہا ہے، وہاں رفض آیا ہے۔ امام احمد رضا بریلوی کہتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم، ترجمہ سن لو، چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ فرمایا صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے
نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے، سارے بولو، صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے، اور ساتھ فرمایا وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ان کی ذوات کی وجہ سے، اہل بیت کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، تو کیوں ہے، کیوں فرض ہے؟ فرمایا بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی محبت فرض ہے۔ اصحاب کی کیوں ہے؟ کہ اصحاب رسول علیہ السلام ہیں۔ آل کی کیوں ہے؟ کہ آل رسول علیہ السلام ہیں۔ یہ سنیت ہے، یہ سنیوں کے امام کا لکھا ہوا ہے۔ اور اسے چھوڑ کے اگر پہلی صورت میں صحابہ کی محبت پرائیویٹ اپنے طور پر مانی جائے تو پھر ناسبی بنتا ہے، پھر خارجی بنتا ہے۔ اہل بیت کی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی اپنی وجہ سے کی جائے سرکار سے ہٹ کر تو پھر رافضی بنتا ہے، اور ان دونوں سے پیار سرکار کے صدقے کیا جائے تو پھر سنی بنتا ہے۔ اب یہ اختلاف ہے ان لوگوں سے ہمارا، میں بتا رہا ہوں، اب وہ اس کا جواب دیں۔ جو اہل سنت سے روافض کی بی ٹیم بن گئے ہیں، انہیں جنہوں نے ساری زندگی اعلی حضرت کے نام پہ کھایا، مدارس بنائے، اور آج کہتے ہیں ہم نے کیا کچھ نہیں، خواہ مخواہ ہم پہ الزام ہے، تو الزام ہے تو اس کا جواب دو۔ یہ امام احمد رضا بریلوی کی کتاب ہے، اور تمہاری سینکڑوں تقریریں اس سے بغاوت کر چکی ہیں۔ تم اہل بیت اطہار کی محبت کو سرکار کی نسبت سے نہیں بلکہ ان کی ذوات کی وجہ سے مانتے ہو، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ان میں سے کسی کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ماننا، سرکار کی نسبت کی وجہ سے ماننا ہے۔ اور دوسری طرف یہ مکتوبات شریف ہیں، یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے ہمارے امام ہیں عقیدے میں جنہوں نے اتنا لکھا، اس طرح کی 2 جلدیں ان کے مکتوبات ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی، آپ کے 2 جملے وہ بھی ان لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری غلطی، اپنی صحیح کرو، واپس آ جاؤ، اور رافضیت اس وجہ سے تم میں آ گئی ہے۔ انہوں نے بھی احادیث لکھ کے وہی بات یہ جلد نمبر 2 کے اندر لکھی، صفحہ نمبر 86 ہے۔ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو جھگڑا نہیں، جھگڑا ہے اسے مستقل ماننے میں۔ کس طرح ماننے میں؟ مستقل، یعنی سرکار کی وساطت کے بغیر، سرکار کے صدقے کے بغیر، سرکار کے وسیلے کے بغیر۔ اور اگر مستقل مانے تو کیا صرف معمولی سا ناجائز کام ہے یا جرم ہے؟ مجدد الفسانی کے یہ جملے ان سب لوگوں کو پیش کر رہا ہوں۔ میں چھوٹا ہوں لیکن مجدد الفسانی کا مقام بہت بلند ہے، اور انہوں نے جو لکھا وہ سارے اماموں کا لکھا جو ساری صدیوں میں پہلے گزرے۔ لفظ کیا ہیں؟ اگر کسے محبت امیر را استقلالاً اختیار کند، امیر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسے محبت امیر را استقلالاً اختیار کند، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو کوئی استقلالاً مانتا ہے، مستقلاً، سرکار کی نسبت کے بغیر ان کو مانتا ہے، استقلالاً کا لفظ ہے، مجدد صاحب نے لکھا، وحب حضرت پیغمبر را درام مدخل نہ دہد، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو درمیان میں نہیں آنے دیتا کہ ان کے صدقے مانتا ہوں، صرف انہیں بطور خود ذات کے لحاظ سے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور یہاں استقلال مستقل مانتا ہے۔ مجدد صاحب لکھتے از مبحث خارج است، یہ بندہ ہماری بحث کا حصہ ہی نہیں، وقابل مخاطبت نہ، یہ تو منہ لگانے کے قابل نہیں کہ اس سے بات کی جائے۔ کیوں؟ یہ بڑا مجرم ہے۔ کیسے؟ غرض او ابطال دین است، سرکار سے ہٹ کے مولا علی سے جو پیار کر رہا ہے اس کی غرض دین کو باطل کرنا ہے۔ وحدم شریعت می خواہد، وحدم شریعت، یہ تو شریعت کو منہدم کرنا چاہتا ہے، جس کو یہ حب علی کہہ رہا ہے سرکار سے ہٹ کر یہ شریعت اور دین پہ حملہ ہے۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں می خواہد کے بے توسط حضرت پیغمبر علیہ السلام
علیہ وآلہ آلہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند، یہ چاہتا ہے کہ سرکار کے وسیلے سے کوئی رستہ بنائے، وسیلے کے بغیر کوئی رستہ بنائے، بے توسط حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو چھوڑ کر یہ اللہ کی طرف جا۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محمد نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو محمد نہیں، عیسیٰ عیسیٰ ہے، محمد محمد ہے، کیونکہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عیسیٰ خاتم النبیین نہیں ہے۔ تو جب عیسیٰ محمد نہیں تو علی محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کہہ کون رہے ہیں کہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اہل سنت کے، یہ رفض کی بولیاں کیوں بولی جا رہی ہیں کہ اکابر کے اصول چھوڑے ہیں؟ اب ایسا اگر کر لیا جائے تو ہوتا کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل مانا جائے؟ یہاں لکھا ہے وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، یہ سوائے کفر کے کچھ نہیں، یہ محض کفر ہے۔ وَمَحْضُ الزِّنْدَقَةِ، یہ زندیقیت ہے، سنیت نہیں، زندیقیت ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کو سرکار سے ہٹ کر سرکار کے وسیلے کے بغیر مانا جائے، خواہ صحابہ میں سے خواہ آل میں سے، ان بزرگوں نے حدیث سے اخذ کر کے لکھا کہ وہ ناجائز ہے، اس سے بندہ زندیق بن جاتا ہے۔ اور سنی تب بنتا ہے مانے دونوں کو، ماننا فرض ہے، آل کو بھی اصحاب کو بھی، مگر ماننا سرکار کے صدقے فرض ہے۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے حالات حاضرہ میں، تاکہ جو بگاڑ آ رہا ہے ان بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے۔ اب یہ اکابر لکھ گئے، آج فرض تو ہم پہ کہ ہم بولیں، کتابیں بولتی خود تو نہیں، بولنے والے بولتے ہیں، جو پڑھے تو ہم پہ فرض ہے، علماء اہل سنت پہ فرض ہے کہ ہم اس چیز کو اجاگر کریں اور یہ بتائیں کہ ایسا نہیں کہ مولا علی راضی ہو جائیں گے۔ مجدد صاحب نے لکھا وہ علی ازوا بیزار است، جو اس طرح مولا علی کو سرکار سے ہٹا کے خود مانے علیحدہ، مولا علی اس سے بیزار ہیں۔ اب جس علی سے مولا علی بیزار ہوں تو کیا اس کی وجہ سے مولا علی کل سفارش کریں گے؟ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ جلد نمبر 7 میں ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 506 ہے، قال علی لا یحبنی قوم، لام تاکید کا ہے، یقیناً ایک قوم مجھ سے پیار کرے گی۔ کیسا پیار؟ حتی یدخل النار فی حبی، یہاں تک کہ پیار کرتے کرتے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ لفظ ہے مولا علی کے، یہ سند ہے، یہ ہوائی بات نہیں، یہ امام ابو عاصم کی کتاب السنہ میں بھی ہے، یہ لالکائی کی اصول اہل سنت میں بھی ہے، یہ درجنوں ماخذ میں ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کچھ لوگ میری محبت میں پاؤں جہنم میں رکھیں گے۔ تو پھر انہیں اس وقت پتا تھا کہ ایسا ہوگا، اور اس وقت بھی کچھ لوگوں کو پکڑ کے آگ میں گرایا جو علی اللہ کہہ رہے تھے۔ آج جب علی محمد کہا جا رہا ہے تو زندہ ہوتے تو پوچھتے ہیں ان سے کہ محمد عربی تو وہ ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ ان سا کوئی آئینہ نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ میری چشم خیال میں۔ وہ اسماعیل دہلوی نے کہا تھا وجہ جنبش قلم، وہ امر کن سے کروڑوں محمد پیدا کرتا ہے۔ امام فضل خیر آبادی نے پوری کتابیں لکھی تھی، میں کروڑوں کا ایک بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ایک بھی دوسرا محمد پیدا نہیں کر سکتا، جیسے اللہ دوسرا خدا نہیں بنا سکتا، ایسے دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں بنا سکتا۔ ہر چیز پہ قادر ہے مگر ممکن پہ جو ممکن ہو وہ اس پہ نہیں۔ دوسرا
इमाम मुस्लिम पर, और मेरा नाम लेकर ही हकीकत में हमला किया जा रहा है हजरत सिद्दीक अकबर पर, हजरत फारूक। तो क्या इन लोगों को खुली छुट्टी दी जा सकती है? ये तौहीन करें, हम अदब के मुतवाले, हम इश्क के लंबरदार, साबित करे कोई जान देने को तैयार है, मगर भौंकने वालों को यूं भौंकने नहीं देंगे। ये मुल्क 20 लाख सुन्नियों के खून से बना है और इंशाअल्लाह इसकी गली गली में अहले सुन्नत का झंडा लहराएगा। मेरे साथ इसी बात पर हलफ उठाइए और कल की तारीखी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इसी हलफ से ऐलान कीजिए, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं कि अल्लाह अकबर पर उनके हाथों को दर्द है। सब हाथ बुलंद करो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म मासूमियत, ताजदार खत्म मासूमियत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। रब्बे ज़ुल जलाल इस मरकज़ को आबाद रखे। दारुल उलूम मेमन, जामे मस्जिद मेमन इस मुल्क में आले हक के किले हैं। रब्बे ज़ुल जलाल वो दोस्त जो इंतज़ामात में दिन रात मेहनत करते हैं, हिस्सा लेते हैं, और वो उलमाए किराम जो यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, सब की काविशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए।